بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور نہیں مس نجمہ، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہاں کوئی سکھی نہیں ہے، سب کو کوئی نہ کوئی دکھ ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر فرحات سے ملواؤں گا، بہت زندہ دل اور خوش مزاج شخص ہیں۔ اگر آپ ان سے رابطہ رکھیں تو وہ آپ کی امی کا مفت علاج کریں گے۔ بہت بڑے اور تجربے کار ڈاکٹر ہیں، ہر طرح کا تجربہ ہے انہیں، ہر طرح کا۔ اس نے صوفے سے کھسک کر نجمہ کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ بے سہارا ہیں، آپ خود اپنا سہارا ہیں۔ بس انسان کو تہذیب و اقدار کے جھوٹے خول سے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ رونا دھونا چھوڑیے، زندگی کو بالغ نگاہ سے دیکھیے، زندگی ہنس پڑے گی۔ اس نے نجمہ کا شانہ دبا کر کہا۔ نجمہ کھڑی ہو گئی۔ سر، آج مجھے اجازت دے دیں، کل میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گی، میری امی سخت بیمار ہیں۔ کل؟ دانش کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ اس قسم کا ادھار میرے لیے قبول نہیں مس نجمہ، میں نے پورا دن آپ کے تصور میں برباد کیا ہے۔ اس شام کو تنہائی میرے لیے عذاب بن جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیے گا، میں خود آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ خدا کے لیے آج مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں کل ضرور آؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ دانش نے گلاس میں بچی ہوئی شراب ساری کی ساری حلق میں انڈیل لی اور کہا، بہتر ہے، کل آپ کو آنا ہوگا، اسے یاد رکھیے، جائیے۔ وہ یوں وہاں سے نکلی جیسے اس کے پیچھے شعلے لپک رہے ہوں۔ یہ شعلے اس کے عقب میں تو نہیں تھے لیکن اس کے سارے وجود کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ خود کو آگ میں جلتا محسوس کر رہی تھی۔ دروازے سے نکلی تو چپڑاسی نے حیرت سے اسے دیکھا، مسکرایا اور بولا، ابھی سے جا رہی ہیں بی بی، اتنی جلدی؟ پھر ہنس پڑا۔ اچھا میں سمجھ گیا، میرا نام بدر ہے۔ اس کے دل پر کچھ اور برچھیاں لگیں، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ رکے بغیر عمارت کی سیڑھیاں اترتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے اپنا پورا بدن بھیگا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا لباس پانی سے بھیگ کر بدن سے لپٹ گیا ہو اور وہ بے لباس نظر آ رہی ہو۔ بس میں بیٹھ کر بھی اسے یہی احساس رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، ان کی نگاہوں میں نفرت ہو۔ اس طرح وہ گھر پہنچ گئی۔ اندر کے حال سے خدا ہی واقف تھا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا۔ امی تنہا تھیں اور جاگ رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس کے جذبات امڈ آئے۔ وہ پھوٹ کر رو پڑی اور امی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ ارے نجمہ، روتے نہیں بیٹے، بیماری تو زندگی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی چند روز میں، تجھے اکیلا تھوڑی چھوڑوں گی۔ نہیں بیٹے، روتے نہیں ہیں، اب میری حالت کافی بہتر ہے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ عائشہ باجی بتا رہی تھی کہ دفتر سے آ کر گئی ہو۔ امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے سینے سے لگی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ امی بیچاری یہی سمجھتی نہیں کہ وہ ان کی بیماری سے خوف زدہ ہے، تو وہ طرح سے اسے تسلیاں دیتی رہیں۔ پھر نجمہ نے خود کو سنبھالا، اسے بہت سے کام کرنا تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا بل ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ بل دینے چلی گئی، واپس آئی تو خالہ بھی موجود تھیں۔ اس نے ان کے پیسے بھی انہیں واپس کر دیے۔ ارے پگلی، ابھی ان کی ضرورت ہے؟ رکھ لو، ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، بعد میں دے دینا۔ نہیں خالہ، ضرورت ہوئی تو پھر لے لوں گی، دفتر سے ایڈوانس مل گیا ہے، آپ رکھ لیں، اس نے کہا۔ لفظ ایڈوانس نے پھر اس کے دل پر چرکا لگایا تھا۔ امی کی حالت پھر سنبھل گئی تھی۔ چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو کر وہ امی سے تھوڑے فاصلے پر دوسری چارپائی پر لیٹ گئی اور چکرائے ہوئے دماغ سے ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانش صاحب، لیکن اس شخص کے بارے کیا سوچے؟ دنیا کے بارے میں اس کا تجربہ ایک ہی تھا، بے غرضی، بے لوث۔ ہمدردی کے الفاظ کتابوں اور کہانیوں میں تو ملتے ہیں،
حقیقی دنیا میں ان کا وجود کب کا ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک تو ہے، لوگ محنت کرتے ہیں اور دولت کماتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو ضرورت مندوں سے بھری پڑی ہے، اگر یوں ہی لگانے پر آؤ تو ان کا خزانہ بھی ختم ہو جائے۔ تم دوسروں کی ضرورت پوری کرو، دوسرا تمہاری۔ دانش صاحب کو اپنی دولت کا عوض چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ زبردستی تو نہیں کرتے، اپنی دولت خرچ کر کے کسی کے چند لمحات خریدتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم اس دولت کے عوض اپنی ضرورت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یہ رات بھی تاریک اور سنسان تھی، یا پھر یہ دل کی ویرانی تھی، مستقبل کی تاریکی تھی جو فضا پر چھائی تھی، نہ جانے کب سوئی کب جاگی۔ ذہن کوئی مناسب بات نہ سوچ سکا، کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکا، مناسب کیا ہے اس کا تعین ہی نہیں کر سکا۔ صبح کو امی کی آواز سنائی دی، نجمہ بیٹی اٹھو گی نہیں، اذان ہو چکی ہے، اور وہ اٹھ گئی، نماز پڑھی، لیکن آج اس نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ دفتر جانے کا فیصلہ بھی بادل نخواستہ ہی کیا تھا۔ وقت پر تیار ہو کر چلی گئی اور وقت پر دفتر پہنچ گئی۔ آج اس کے دل میں چور تھا، کام کرتے کرتے گردن اٹھا اٹھا کر ایک ایک کو دیکھنے لگتی کہ کوئی نگاہ مشکوک تو نہیں ہے، کوئی گزری ہوئی شام سے واقف تو نہیں ہے۔ لیکن کوئی خاص بات نہیں تھی، کسی کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ اکاؤنٹنٹ صاحب بھی اس کی ضرورت بھول گئے تھے، انہیں کیا پڑی تھی کہ کسی کی پریشانی پر خود کو پریشان کرتے۔ ہاں، اگر اس کی درخواست منظور یا نامنظور ہو کر آتی تو وہ ضرور اس کی اطلاع دیتے۔ سارے کام حسب معمول رہے۔ دوپہر کو لنچ ٹائم میں بھی وہ کام کرتی رہی، بھوک ہی نہیں لگی تھی۔ پھر 5 بج گئے اور وہ خوف زدہ سی باہر نکل آئی۔ جب تک بس میں نہیں بیٹھی اس خوف کا شکار رہی کہ اب کوئی اسے بلانے آئے گا اور کہے گا کہ ٹھیک 7 بجے صاحب آپ کا انتظار کریں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ ابھی تو زبان کی ساکھ باقی ہے، مصیبت کا دن تو کل کا ہوگا۔ گھر آئی تو امی کو دیکھ کر بڑا سکون ہوا، وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج دن بھر درد نہیں ہوا تھا، طبیعت بے حد پرسکون تھی۔ امی کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی بھول گئی، انہیں چائے بنا کر پلائی اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ لیکن 7 بجے کے قریب اس کے دل پر بڑی وحشت تھی۔ پھر خوف کا دوسرا دن۔ اس دن دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم لرز رہے تھے، کوئی فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ یہ نوکری بے حد قیمتی تھی، اس کے لیے بڑی مشکل سے ملی تھی، اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر نوکری چھوڑ دیتی تو بھیانک حالات پھر گردن پکڑ لیتے۔ پیسے کے بغیر تو ایک قدم چلنا دشوار ہے۔ ابھی اندازہ ہو گیا، امی ٹھیک ہو گئیں، اگر علاج نہ ہوتا تو مر بھی سکتی تھیں، اور وہ کسی قیمت پر انہیں کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اس دنیا میں اس کا کون رہ جائے گا جن حالات سے وہ گزر چکی تھی؟ ان کا خیال کر کے اس کا دل خوف سے لرزنے لگتا تھا۔ امی بھی نہ ہوتی تو اس وقت تقریباً 4 بجے تھے جب عبدل اس کے پاس پہنچا۔ وہ کسی کام میں منہمک تھی۔ نجمہ بی بی، عبدل نے پکارا اور وہ چونک پڑی۔ صاحب نے بلایا ہے آپ کو، عبدل نے سادگی سے کہا تھا، لیکن نجمہ کے سر پر بم پھٹا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی چٹان سے نیچے لڑک گئی ہو اور اب روکے نہیں روک رہی ہو۔ اس نے زور سے میز کی سطح پکڑی اور دیر تک چکراتے ہوئے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ عبدل اسے اطلاع دے کر آگے بڑھ گیا اور اب کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، لیکن یہ وقت تو آنا ہی تھا، آخر کب تک بچتی رہتی؟ ہمت سے اس وقت کا مقابلہ کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور مضبوط قدموں سے دانش صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ عبدل نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ عقبی دروازے کا پردہ برابر تھا اور دانش صاحب فائلوں پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ میز سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ چند ساعت کے بعد دانش صاحب نے کاغذ سرکائے اور قلم بند کر کے رکھ دیا۔ ان کے چہرے سے کسی تاثر کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ آپ کیسی ہیں نجمہ بیگم؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں سر، آپ کل نہیں آئیں؟ جی۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے آپ مجھے بلانا چاہتے تھے دانش صاحب، اس کے لیے میں بیکار ہوں۔
میں حالات کی شکار ایک غریب لڑکی ضرور ہوں، فاحشہ نہیں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ لیکن آپ نے وہ روپے تو قبول کر لیے تھے نجمہ بیگم، وہ میری ضرورت تھی، آپ انہیں میری تنخواہ سے کاٹ لی۔ اس وقت یہ بات آپ نے نہیں کہی تھی، بلکہ آپ دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی تھیں۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بد معاملگی اور بے ایمانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ قابل اعتبار نہیں ہیں، دانش صاحب نے کہا۔ آپ چاہیں تو عزت بچانے کی کوشش کو بے ایمانی کہہ سکتے ہیں دانش صاحب، کیونکہ آپ کے نزدیک عزت کا مفہوم مختلف ہے۔ میں مجبور اور بے سہارا ہوں، لیکن بھیڑیوں کا شکار نہیں بن سکتی۔ کمال ہے نجمہ صاحبہ، آپ مجھے گالیاں دینے پر اتر آئیں، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے اپنی ضرورت مجھ سے کہی، میں نے اپنی آپ سے۔ دونوں کے درمیان ایک سودا ہوا اور آپ اس سودے میں بے ایمانی پر اتر آئیں۔ اس کے بعد مجھے آپ گالیاں دے رہی ہیں، اور پھر بھی آپ خود کو نیک نفس اور مجھے بھیڑیاں کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی تو آپ وہ روپے قبول نہ کرتی اور یہاں سے چلی جاتی۔ میری مجبوری نے مجھے خاموش کر دیا تھا، لیکن آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا مس نجمہ۔ سر، یہ قیامت نہیں ہو سکتا، نجمہ نے غصے سے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ یہ نوکری تو گئی، اس نے سوچا۔ بہرحال اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دانش صاحب کی باتوں میں سچائی تو تھی، وہ سب کچھ ہوا تھا جو انہوں نے کہا تھا، لیکن مجبوری کی یہ قیمت تو نہیں ہوتی کہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا جائے۔ کیا عزت کی روٹی کمانا اتنا ہی مشکل ہے؟ کیا لڑکیوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں؟ پھر اس کے اندر بغاوت کا سا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دانش صاحب نے جو چاہا تھا وہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، اور ایک بری بات کے جواب میں جو کچھ اس نے کیا وہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ ملازمت رہے یا جائے، حالات کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی بات نہ ہوئی، وہ ملازمت پر آتی رہی۔ اس واقعہ کو 3 دن گزر گئے تو اس نے سوچا کہ برا آدمی بزدل بھی ہوتا ہے۔ دانش صاحب کے دل میں اس کے لیے نفرت تو ہوگی، لیکن وہ کان دبا کر بیٹھ گئے۔ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ان کی حقیقت بھی تو سامنے آتی۔ چوتھے دن عبدل نے اسے پھر دانش صاحب کا پیغام دیا۔ وہ بھونچکی رہ گئی۔ ان 3 دنوں میں اسے جو تقویت ملی تھی وہ پھر ڈاواں ڈول ہو گئی۔ بہرحال مالک نے طلب کیا تھا، جانا اس کا فرض تھا۔ وہ اٹھ گئی، دانش صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی سیٹ پر نہیں تھے، شاید باتھ روم میں تھے۔ وہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی اور چند ساعت کے بعد وہ آ گئے۔ ان کا چہرہ حسب معمول بے تاثر اور سپاٹ تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا مس نجمہ کہ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور آپ نے میری خاموشی کو بزدلی پر محمول کیا ہوگا۔ نہیں جناب، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ پھر کیا سوچا تھا آپ نے؟ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو میری مجبوری پر رحم آ گیا، اس نے بدستور نگاہیں جھکائے ہوئے کہا۔ رحم دوسری چیز ہے۔ اگر آپ سمجھ سے کام لیتی تو آپ کی ساری مجبوریاں دور ہو جاتی، آپ کا عہدہ بڑھ جاتا، تنخواہ بڑھ جاتی، اور اگر آپ 1 ماہ میں 4 مرتبہ بھی دفتر اوقات کے علاوہ مجھ سے ملاقات کر لیتی تو 4000 کی آمدنی الگ سے ہوتی، اور نہ جانے کیا آپ احمقوں کی جنت میں زندگی گزارنے کی شائق ہیں۔ اگر یہی سب کچھ کرنا ہوتا دانش صاحب تو اس کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے۔ یہ کہیں بھی یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ گویا اب بھی آپ کی سوچ میں لچک پیدا نہیں ہوئی۔ میں پہلے بھی آپ کی ناپاک پیشکش پر لعنت بھیج چکی ہوں، اور میری درخواست ہے کہ آئندہ آپ میری یوں توہین نہ کریں، ورنہ میں آپ کے خلاف سخت قدم اٹھاؤں گی۔ وہ اکڑ کر بولی، ٹھیک ہے، میں بے ایمانوں کو معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ جا سکتی ہیں، فائل مینیجر صاحب کو دے دیں۔ دانش نے ایک کاروباری فائل اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی، اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ دانش نے پھر اس کے ذہن میں کھولن پیدا کر دی تھی، اس کے وجود میں پھر بے بسی ابھرنے لگی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ نوکری تو نہیں جہاں وہ ہر وقت ذہنی کرب اور خوف کا شکار رہے۔ جب بھی اسے دانش کی صورت نظر آئے گی وہ خوف زدہ ہو جائے گی۔ ایک چور کی طرح زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟
پھر یہ نوکری چھوڑ دی جائے۔ اللہ مالک ہے، کوئی دوسری مل جائے گی۔ کرب کے اعصاب میں تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ اپنی میز پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کو خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر فائل لے کر مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں بھی مینیجر کے پاس چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ فائل مینیجر کے حوالے کر کے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وقت گزرتا رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لنچ میں چلی جائے گی، امی سے کوئی بہانہ کر دے گی، کہہ دے گی کہ اسے ٹرائل پر رکھ لیا گیا تھا، کام مشکل تھا اس لیے وہ نااہل قرار دے دی گئی۔ صحیح حالات اگر انہیں بتا دیے تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد اسے ملازمت کی اجازت نہیں دیں گی۔ اگر وہ ملازمت نہیں کرے گی تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ اختر صاحب کچھ کام لے کر آئے تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں لنچ میں چلی جاؤں گی اختر صاحب، مجھے کچھ کام ہے۔ اوہ، کیا چھٹی لے لی ہے؟ مجھے علم میں نہیں تھا، اختر صاحب بولے اور پھر واپس چلے گئے۔ وہ بیٹھی سوچتی رہی، لیکن ابھی لنچ میں آدھا گھنٹہ باقی تھا کہ عبدل کسی قدر بدحواس سا اس کے قریب آیا۔ بی بی، آپ کو دانش صاحب بلاتے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ میں مصروف ہوں، ابھی نہیں آ سکتی، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر بی بی، عبدل نے پریشان لہجے میں کہا۔ جاؤ کہہ دینا نہیں آتی، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ عبدل چلا گیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ واپس آیا۔ کانسٹیبل کو دیکھ کر نجمہ ہکا بکا رہ گئی۔ دفتر کے دوسرے لوگ بھی سنسنی خیز نگاہوں سے کانسٹیبل کو دیکھ رہے تھے۔ دفتر میں پولیس کا کیا کام؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مس نجمہ آپ ہیں؟ ایک پولیس والے نے کہا۔ ہاں، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ ہم آپ کی تلاشی لیں گے، ایک پولیس والے نے کہا۔ نجمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سحر زدہ سی اٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ مینیجر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ کانسٹیبل اس کی میز کی درازیں ٹٹولتے رہے اور پھر سب سے آخری دراز میں فائلوں سے ڈھکے ہوئے ایک سرخ لفافے پر ہاتھ مار کر انہوں نے لفافہ نکال لیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں 100 کے نوٹوں کی 4 گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مینیجر کا منہ کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے شدید حیرت جھانک رہی تھی۔ تب ایک کانسٹیبل نے مینیجر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ لفافہ آپ کی موجودگی میں برآمد ہوا ہے۔ مینیجر صاحب تشریف لائیے، شریف زادی، دوسرے کانسٹیبل نے حقارت سے نجمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب اسے یہ حق پہنچتا تھا۔ نجمہ کے حواس کھو گئے تھے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، اس کا نرم بازو کانسٹیبل کے آہنی ہاتھ کے دباؤ میں دکھ رہا تھا، لیکن وہ اس تکلیف کو بھی بھول گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عالم خواب میں ہو، کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ پھر جو کچھ ہوا، اس کی آوازیں تو اس کے کانوں میں آتی رہیں، لیکن وہ خود جیسے ان سے بے تعلق تھی۔ جی ہاں، یہ لڑکی 1 ہفتے قبل ملازم رکھی گئی تھی۔ یہ دانش صاحب کی آواز تھی۔ کسی کی معرفت آئی تھی یہ؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں، انٹرویو میں کامیاب ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کے دفتر میں آئی تھی؟ تھوڑی دیر قبل، اس وقت میں باتھ روم میں تھا۔ یہ رقم کہاں رکھی تھی؟ میز کی دراز میں۔ ہاں اختر صاحب، آپ کیا بتا رہے تھے؟ یہ لنچ ٹائم کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں کوئی کام لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لنچ ٹائم میں چلی جائیں گی۔ خیر، ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی رقم برآمد ہو گئی ہے۔ ذرا اس کی شکل دیکھیں، صورت سے تو شریف معلوم ہوتی ہے، لیکن اس قسم کی لڑکیاں کمال ہے۔ دانش صاحب، آپ آئندہ کوئی نیا اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ میرے خیال میں یہ ضرورت مند تھی، لیکن بے وقوف نے پورے 40,000 روپے پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ دانش صاحب بولے۔ ضرورت مند؟ ہاں، شاید اس کی ماں بیمار ہے۔ اس نے ملازمت پر آتے ہی دوسرے دن ایڈوانس مانگنے کے لیے درخواست دی تھی۔ وہ کاغذ بھی شاید میرے پاس موجود ہے، دیکھیے تلاش کرتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے۔ خوب، مگر یہ ایڈوانس تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ انسپکٹر دانش صاحب سے بے تکلف لگتا تھا۔ ایسے ناپاک وجود قابل قبول نہیں ہوتے۔
ایسی لڑکیاں دوسری شریف لڑکیوں کا بھرم بھی کھوتی ہیں۔ دانش صاحب نفرت سے بولے، فکر نہ کریں، ہم اس کی اصلاح کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر صاحب، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور تکلیف دیں گے۔ چلو لے چلو اسے ہتھ کڑیاں ڈال دو، انسپکٹر نے کہا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑیں تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے دانش صاحب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ چلو، کانسٹیبل نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ کہاں کہاں؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، امی امی، وہ دیوانہ وار چیخنے لگی اور دفتر کے تمام لوگ دفتر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ آپ لوگ کام کریں، اس لڑکی نے دانش صاحب کی میز کی دراز سے 40,000 روپے چوری کر لیے ہیں، انسپکٹر نے کہا۔ کانسٹیبل اسے گھسیٹنے لگے، لیکن چند قدم چل کر ہی وہ حواس کھو بیٹھی تھی اور بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی تھی۔ اس کے بعد اسے تھانے میں ہی ہوش آیا تھا، لیکن کاش ہوش کے بجائے موت آ گئی ہوتی۔ وہ تھانے کے کسی کمرے میں بینچ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک لیڈی کانسٹیبل کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے حد کرخت چہرہ تھا، ہمدردی یا محبت کے تاثرات سے عاری۔ کیسا حال ہے؟ اس نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ کیسا حال تھا وہ جانتی تھی۔ یا خدا، لیڈی کانسٹیبل نے بھی دوبارہ اپنے سوال کا جواب نہیں مانگا اور اسی کرخت لہجے میں بولی، اٹھو۔ وہ ہمت کر کے اٹھ گئی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کی کلائی پکڑ لی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ حوالات کے 2 حصے تھے، ایک مردوں کے لیے اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ لیڈی کانسٹیبل نے عورتوں والے حصے میں لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا اور سوراخ دار دروازہ بند کر کے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ روشنی جل اٹھی تھی، لیکن یہ روشنی دل پر ایک ایسا بوجھ ڈال رہی تھی جو ناقابل برداشت تھا۔ اب تو رونے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ تقدیر کی سزا آنکھوں کو کیوں دی جائے؟ رونے سے کیا فائدہ؟ ایک آہ اس کے دل سے نکل گئی اور لرزتی آواز نے آہستہ سے کہا، میں بے قصور ہوں مالک، اب جو تیرا جی چاہے کر۔ اس کے بعد کوٹھری کے ایک کونے میں زمین پر جا بیٹھی۔ رات گیلی لکڑی کی طرح آہستہ آہستہ سلگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ امی کو اب کسی نہ کسی حادثے کا یقین ہوگا، لیکن وہ رونے کے علاوہ کیا کر سکی ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ پڑوس میں کسی سے کہا ہوگا، لیکن وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ دفتر بند ہو چکا ہوگا، کہاں سے معلوم کریں گے میرے بارے میں؟ اور پھر کون تگو دو کرے گا؟ یہ دنیا بالکل بیکار جگہ ہے۔ بس جی رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ مر نہیں سکتے۔ فضول اور بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، کوئی فائدہ نہیں۔ امی، میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کا بھی اللہ حافظ، جیسی گزرے گزاریے، اور پھر مر جائیے۔ دل میں ایک گولا بنا اور آنکھیں بے قابو ہو گئیں۔ اب انہیں مرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس کے تصور میں ماں کی میت تھی، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، کافور اور اگربتیوں کی بو اس کی ناک میں بسی جا رہی تھی۔ دنیا کے دکھوں سے مرجھایا ہوا چہرہ آخری دیدار کے لیے کفن کھول دیا گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، صرف وہ نہ تھی جسے وہ چہرہ دیکھنا چاہیے تھا۔ لوگوں نے چہرہ ڈھک دیا اور میت لحد میں اتار دی گئی۔ اس کے بعد مٹی کا ایک تودا رہ گیا اور بس۔ وہ سسک کر روتی رہی اور رات سلگتی رہی۔ نہ جانے کیا وجہ تھا اس وقت جب دروازہ کھولا گیا۔ 2 سپاہی تھے جنہوں نے اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ نہ جانے کہاں سے ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ نہ قدموں میں لغزش تھی، نہ دل میں خوف، بس پورے ماحول سے ایک بیزاری سی تھی۔ وہ انچارج کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ وہی انسپکٹر تھا جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ اس نے ایک فائل سامنے رکھ دی۔ یہاں دستخط کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھ دی اور قلم اس کی طرف بڑھا دیا۔ قلم لے کر اس نے دستخط کر دیے تھے۔ کوئی بحث بیکار تھی، سوائے اس کے کہ اپنی ذات کے لیے عذاب خرید لیا جائے۔ اب صاحب زر مالک تقدیر ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کاتب تقدیر کا عہدہ
چند انسانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو اب تقدیر کے حکمران ہیں اور زندگی کے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وہ دواؤں میں ملاوٹ کر کے، غذاؤں میں ملاوٹ کر کے بیماریاں تقسیم کرتے ہیں، اجناس اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں ذخیرہ کر کے بھوک اور افلاس پھیلاتے ہیں۔ جس سے خوش ہوں اس کے وارے نیارے، اور جس سے ناخوش ہوں زندگی اس پر بوجھ بنا دی جاتی ہے۔ یہی ہوا، ایک صاحب زر نے ناخوش ہو کر خدا کی زمین تنگ کر دی تھی، آزادی چھین کر سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ اگر تم چاہو تو عدالت میں اپنی صفائی میں بیان دے سکتی ہو، لیکن اس وقت یہی تمہارے حق میں بہتر تھا کہ تم چوری کا اقرار کر لو، ورنہ پولیس کو یہ اقرار کرانے کے لیے تم پر تشدد کرنا پڑتا۔ انسپکٹر نے کہا۔ وہ خاموش رہی، پھر وہ بولا، کیا واقعی آپ نے دانش صاحب کی میز سے یہ لفافہ نکالا تھا؟ آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ دل تمہیں چور نہیں مان رہا، لیکن سب کے سامنے تمہاری میز سے یہ لفافہ برآمد ہوا ہے، جس کی تلاش کے لیے دانش صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ 40,000 کی رقم معمولی نہیں ہوتی، اور پھر دانش صاحب تمہارے سخت خلاف ہیں۔ میں نے تمہاری سفارش بھی کی تھی ان سے، میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ضرورت اور مجبوری نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور کیا ہو۔ اگر وہ اجازت دیں تو رقم تو برآمد ہو ہی گئی ہے، کیس رجسٹرڈ نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے۔ لیکن دانش صاحب نے سختی سے کہا کہ تمہارے خلاف کیس ضرور بننا چاہیے اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس قسم کے مجرموں کو چھوٹ نہیں دینا چاہتے۔ کس بات پر ناراض ہیں وہ تم سے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گی انسپکٹر، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ کوئی ضمانت دے سکتا ہے تمہاری؟ نقد ضمانت ہوگی؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تمہارے والد؟ میرا مطلب ہے تمہارے عزیزوں میں سے کوئی ہے؟ ماں کے سوا کوئی نہیں، اور وہ بیمار ہے۔ سب انسپکٹر تمہارا پتہ نہیں لے سکا ہے، تم بتا دو، کل تمہارے گھر اطلاع کر دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں لوگوں سے کہہ سن کر تمہاری ضمانت کا بندوبست کر دے۔ پھر وہ سوچنے لگی اور پھر بیزاری سے اپنا پتہ دہرا دیا، جسے انسپکٹر نے لکھ لیا۔ میں تمہارے ساتھ صرف یہی کر سکتا ہوں بی بی کہ جب تک تم حوالات میں رہو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ معاملہ اگر اتنے بڑے اور صاحب اختیار کا نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن دانش صاحب کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انسپکٹر نے کہا۔ انسانوں کی سی باتیں کر کے انسانوں پر میرا اعتماد بحال کرنے کی کوشش نہ کریں انسپکٹر، جو آپ کی ضرورت ہو کرتے رہیں، میں آپ کے کاموں میں مداخلت نہیں کروں گی، اس نے جواب دیا۔ رات گزر گئی، صبح کو ناشتہ دیا گیا، جو شاید انسپکٹر کی مہربانی سے غنیمت تھا اور کسی قدر صاف ستھرے برتنوں میں تھا۔ اس نے ناشتہ کر لیا، نہ کرتی تو کیا کرتی، سخت بھوک لگ رہی تھی۔ پھر پڑوس کے فرید چچا آئے، اس سے وعدہ کر گئے کہ کسی وکیل سے بات کریں گے۔ ماں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رات بھر کی گمشدگی سے اس کی ماں کی حالت پھر خراب ہو گئی تھی۔ فرید چچا 3 دن تک واپس نہیں آئے۔ چوتھے دن وہ محلے کے بزرگ امین خان کے ساتھ واپس آئے۔ وکیل کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا، کوئی نقد ضمانتی بھی نہیں مل سکا تھا۔ ہاں، ایک خوشخبری اور سنا گئے تھے، وہ دونوں بیماری کی وجہ سے ماں کو ہسپتال میں داخل کر دیا ہے۔ امی کی حالت واقعی بہت خراب ہو گئی، لیکن وہ بے بس پنچھی تھیں، جو کھو گیا تھا اسے پا نہیں سکتی تھیں۔ امین خان نے بھی اسے تسلیاں دیں اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ گزرنے والی ہر گھڑی مایوسی میں اضافہ کرتی رہی۔ اسے کسی ہمدرد کا انتظار تھا، کسی ایسے ہمدرد کا جو تڑپتا ہوا آئے اور اس کی بے بسی پر رو پڑے، چیخ چیخ کر کہے کہ یہ معصوم لڑکی چور نہیں ہے، اسے آزاد کر دو، ورنہ میں اس ناپاک معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اس سماج کے در و دیوار ہلا دوں گا۔ کوئی اس کے سامنے نہ بول سکا، سب کو سانپ سونگھ جائے اور پھر وہ یہاں سے نکل کر اپنی امی کے پاس پہنچ جائے۔ لیکن یہ خوابوں کی باتیں تھیں، خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کا راستہ تھا۔ ایسا کوئی نہیں تھا، خود کو فریب دینے سے فائدہ۔ کوئی نہ آیا، فرید چچا
امین خاں اور نہ اور کوئی۔ شریف لوگوں کے یوں بھی تھانے آتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس پر الزامات لگانے والے بہت سے لوگ تھے۔ اس کی صفائی میں کہنے والا کوئی نہ تھا، اور اسے چپ سی لگ گئی۔ بہت سی باتیں اس سے پوچھی گئیں، اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہتی؟ دانش کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اور پھر اسے جیل بھیج دیا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔